بیٹے کو یہ شادیاں نہ دینا، اپنی بچیاں نہ دینا، یہ طلاقیں دے دیتا ہے۔ پھر بھی لوگ دے دیتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کو علی کہہ دے تو نے اپنی بچی نہیں دینی، پھر وہ کہے میں بچی دیتا ہوں۔ یہ ہماری تاریخ میں حصہ ہے۔ میں صرف اس لیے کہ وضاحت کر دیتا ہوں، کل کوئی آپ بھی، چونکہ پڑھائی کا دور ہے، ٹی وی کھلے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو ان کو نظر آتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، حقیقت دیکھتے نہیں ہیں۔ حقیقت میں نے آپ سے بیان کر دی ہے، اللہ کے ہاں سے رخ رو ہوں، اپنے سینوں کو پاک کر لیجئے۔ یہ پاک لوگ ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، مصطفیٰ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور جو مصطفیٰ کا گھرانے کے لوگ ہوا کرتے ہیں بلکہ طیب و طاہر ہوا کرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں، اور جس نے خواجہ اجمیری کے چہرے کو دیکھ لیا ہے رب اسے جنت دے دیتا ہے، اور جو سلطان باہو کے چہرے کو دیکھتا ہے رب اسے جنت دیتا ہے، اور جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہے اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور جن کے صدقے اجمیری اجمیری بنتا ہے، جن کے صدقے سلطان باہو بنتا ہے، آئیے اپنے سینوں کو، اپنے چینوں کو پالا مال کیجئے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ نسبت استوار کیجئے۔ ہاں، جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے کبھی ہو جاتی ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ حضرات، وقت چونکہ اور طرف چلا گیا، وہ میں اہل بیت اطہار کی شان میں اتنے لکھ کے لائے تھے، ان کو تو پھر کسی موقع پر۔ اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، تخت پہ یزید بیٹھ جاتا ہے، حسین سے مطالبہ ہوتا ہے، حسین یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ فرمائیے حسین چھپ کے بیعت کرنے والا نہیں، کرے گا تو سر عام کرے گا۔ آپ وہاں سے آئے، روضہ رسول پہ آئے، نانا آپ کا دین بلا رہا ہے۔ آپ نے خواب دیکھی تھی نا، جبریل بھی آ گئے تھے، کربلا کی مٹی لے کے آ گئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میرے اس بیٹے کو لوگ کربلا کے میدان میں شہید کر دیں گے، اب وقت آ رہا ہے۔ آپ کعبۃ اللہ پہنچ گئے، اپنے اہل بیت اطہار کو وہاں لے گئے، وہاں کوفہ کے لوگوں کو خط آئے، آئیے ہمارے پاس آئیے، دین نافذ کیجئے۔ فرمایا نہیں، تم بے وفا لوگ ہو۔ فرمایا نہیں، بے وفا لوگ ہو۔ وہ بار بار خط لکھتے گئے، آخر ایک خط آیا، حسین اگر اب نہ آئے نا تو پھر ایسے ہوگا، قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا ہمارے ہاتھ ہوں گے۔ دین کے لیے بلاتے آتے نہیں ہو، اپنی جان تمہیں پیاری ہے، ہمیں کہتے ہو میرے ابا کے ساتھ کیا کیا، میرے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم کہ تمہیں بلاتے ہیں آ جاؤ، ورنہ قیامت کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گریبان تمہارا ہوگا، ہاتھ ہمارا ہوگا۔ حضرت امام حسین چل پڑے، چلتے ہی رستہ میں ایک مقام پر پہنچے، سو جاتے ہیں، اٹھے، فرمایا رات مجھے میرے نانا جان ملے، کہنے لگے بیٹا صبر کرنا۔ جی کیا بتایا ہے؟ بس میں صبر کرنا، باقی بات نہیں بتاتا، وقت آنے پہ بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کربلا میں پہنچ گئے، حر نے روکا، کہنے لگا رک جاؤ، آگے نہیں جا سکتے۔ فرمایا مجھے آگے جانے دو۔ یہاں بھی یہ ایک غلط بات مشہور ہے، وہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت امام حسین نے وہاں جا کے 3 شرطیں رکھی تھیں، یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا سرحد پہ جہاد کرنے دیا جائے، یا مجھے چھوڑ دو، میں یزید کے پاس جا کے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں۔ اگر ایسی ہی بات تھی تو حسین گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اور گھر سے نکلے کیوں تھے؟ تاریخ کو اتنا داغدار کرتے ہو، کتابیں بڑی پڑی ہیں،
یہ عقبہ بن سمان کہتے ہیں قال لك صحبت الحسین من مکہ الى حين قتل، میں حضرت امام حسین کے ساتھ رہا مکہ مکرمہ سے لے کر جب تک آپ کو شہید کیا گیا، میں آپ کے ساتھ تھا. واللہ ما من کلمۃ قالها فی موطن الا وقد سمعتها، اللہ ذو الجلال کی قسم آپ نے کسی بھی مقام پر کوئی بات کہی ہے میں وہاں موجود تھا، میں ہر بات کو سن رہا تھا. انه لم يسأل ان يذهب الى يزيد فيضع يده الى يده، خدا کی قسم آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر لیتا. حسین ایسا نہیں ہے. سر کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ جائے لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. یہ حسین کا. یہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی 8ویں جلد صفحہ 175، اس کو یاد رکھیے گا. پھر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے پہنچ جاتے ہیں مقام بیدا میں پہنچے. آپ نے خطبہ دیا، خطبہ مقام کو واضح کرتا فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے ارشاد میں من رآ سلطانا جائرا، کوئی تم میں سے ظالم بادشاہ دیکھے مستحلا لحرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کرنے والا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اللہ کے عہد و پیمان کو توڑنے والا ہو، مخالفا لسنت رسول اللہ، رسول اللہ کی سنت کو مخالفت کرنے والا ہو، یعمل فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، لوگوں میں فیصلہ کرے ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، فلم یغیر، اس نے بدلا نہ تو کیا ہوگا، نہ بات سے نہ کسی قول سے، کان حقا اللہ ان یدخل مدخلہ، میں نے سنا ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے جو اس کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کرے گا، جہاں وہ جائے گا وہاں وہ بھی جائے گا. حسین یزید کے ساتھ نہیں جانا چاہتا. یزید نے یہ ظلم و ستم کیے ہیں. سن لو، انہوں نے لازم طاعت الشیطان، شیطان کی اطاعت کو لازم کیا. ترک طاعت الرحمن، رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا. اظہر الفساد، فساد کو ظاہر کیا. اطل الحدود، حدود کو معطل کر دیا. واستاثروا بالفیء، سارا مال غنیمت خود ہڑپ کر گئے. احلوا حرام اللہ، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا. وحرموا حلالہ، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا. انا حق من غیر، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس کو بدل دوں گا یا اپنی جان قربان کر دوں گا یا اس نظام کو سارے کو بدل کے دم لوں گا. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ ہے، کافی طویل خطبہ ہے، میں سارا سنا تھا لیکن اب وقت نہیں ہے. حضرت امام حسین نے خطبہ دیا. اس تقریر کو سن کر اور کہتا ہے میں آپ کو آپ کی جان کے بارے میں خود خدا یاد دلاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں اگر آپ نے ان پر حملہ کیا یا انہوں نے آپ پر حملہ کیا آپ بچ نہیں سکیں گے. آپ نے فرمایا مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت جس گھر میں باندی بن کے آتی ہے مجھے وہاں ڈراتے ہو؟ بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، باہر دستک ہوئی، کون ہے؟ ملک الموت اجازت لے رہا ہے. بھئی جس کے گھر میں ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا وہ موت سے اسے ڈراتے ہو؟ میں مجھے موت سے اڑاتے ہو؟ پھر آپ نے اشعار کہے، وہ اشعار بڑے لمبے ہیں لیکن پھر صحیح اور ان چیزوں کو سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور آپ کے ارد گرد رہتا ہے. پھر اس کے بعد جب معاملہ آگے آ جاتا ہے، جہاد لڑائی تک نوبت آ جاتی ہے، پھر ابن سعد جو مین کرداروں میں ایک کردار ہے اس کا بھانجا آتا ہے، کہتا انشدک اللہ یا خال، اے میرے ماموں میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں ان تسیر الی الحسین، اگر تو حسین کی طرف جاؤ گے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، فتعصم بربک، رب کی نافرمانی کرو گے.